السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظالم ساس اور نند روزانہ بہو سے نوکرانیوں والے کام کرواتیں اور اسے بھوکا رکھتیں۔ ایک دن بہو کو اسٹور روم کی صفائی کرتے ہوئے ایک پرانا صندوق ملا جس کے اندر ایک وائس ریکارڈ چھپا ہوا تھا۔ بہو نے جب وہ ریکارڈ آن کیا تو اس میں ساس اور نند کی وہ گفتگو ریکارڈ تھی جس میں وہ سسر کے قتل کا منصوبہ بنا رہی تھیں۔ اچانک دروازہ کھلا اور ساس نے بہو کے ہاتھ میں وہ ریکارڈ دیکھ لیا، جس کے بعد زینب کی زندگی کی یہ انتہائی لرزہ خیز، دردناک، ہولناک اور روح کو کانپا دینے والی داستان اس تاریک اور منحوس دن کے گرد گھومتی ہے جب اس کی شادی کو بامشکل 3 ماہ ہی گزرے تھے، اور ان 3 مہینوں کی قلیل مدت میں ہی اس کی ہنستی بستی اور بظاہر پرسکون نظر آنے والی زندگی ایک ایسے اذیت ناک اور تاریک عذاب میں تبدیل ہو چکی تھی جس کا تصور کسی نے کبھی اپنے برے خوابوں میں بھی نہیں کیا ہوگا۔ زینب کا تعلق ایک انتہائی غریب لیکن شریف اور بے حد عزت دار گھرانے سے تھا۔ اس کے بوڑھے اور غریب والدین نے اس کی پرورش انتہائی ناز و نعم، بے پناہ محبت اور کڑی محنت سے کی تھی۔ انہوں نے اپنی اس اکلوتی بیٹی کو ہمیشہ صبر، شکر اور برداشت کا وہ عظیم درس دیا تھا جو بعد میں اس کی زندگی کا سب سے بڑا ہتھیار ثابت ہونے والا تھا۔ زینب ظاہری طور پر ایک انتہائی معصوم، خوبصورت اور سادی سی لڑکی تھی جس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک عجیب سی چمک اور چہرے پر ایک قدرتی حیا موجود رہتی تھی، لیکن اس معصومیت کے پیچھے ایک انتہائی نڈر اور بہادر انسان چھپا ہوا تھا۔ اس کی شادی شہر کے ایک انتہائی امیر اور نامور گھرانے میں طے پائی تھی۔ اس کے شوہر کا نام بلال تھا، جو بظاہر ایک سلجھا ہوا، پڑھا لکھا اور خاموش طبع انسان نظر آتا تھا۔ بلال کے والد یعنی زینب کے سسر چودھری ہاشم اس علاقے کے ایک انتہائی معزز، با اثر اور مالدار شخص تھے جن کی شرافت اور سخاوت کی قسمیں پورا شہر کھاتا تھا۔ جن کا انتقال ہو چکا تھا، ان کا ایک بہت بڑا کاروبار تھا اور ان کا گھر کسی عالی شان محل سے کم نہیں تھا، لیکن اس بڑے اور پر شکوہ گھر کی اصل حکمران زینب کی ساس راشدہ اور اس کی نند صائمہ تھیں، جن کے دلوں میں رحم نام کی کوئی چیز سرے سے موجود ہی نہیں تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹی غرور اور تکبر کے ایک ایسے خول میں بند تھیں جہاں انہیں اپنے علاوہ ہر انسان ایک کیڑے مکوڑے کی طرح حقیر نظر آتا تھا۔ زینب کی شادی کے ابتدائی چند دن تو بظاہر بہت پرسکون گزرے، لیکن اس بڑے گھر کی خاموشی میں ایک عجیب سی وحشت اور ایک نامعلوم سا ڈر چھپا ہوا تھا جو زینب کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہا تھا۔ شادی کو ابھی صرف چند دن ہی گزرے تھے۔ بلال اپنے باپ کی موت کے صدمے اور خاندانی کاروبار کی الجھنوں کی وجہ سے اکثر گھر سے باہر اور شہر سے دور رہتا تھا، اور اس کی اسی طویل غیر موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے زینب کی ساس راشدہ اور اس کی نند صائمہ نے اپنا اصلی اور بھیانک روپ دکھانا شروع کر دیا۔ ان دونوں نے زینب کے ساتھ
ایسا ظالمانہ اور درندانہ سلوک شروع کر دیا جو کوئی بدترین دشمن بھی کسی کے ساتھ روا نہیں رکھتا۔ زینب کی شادی کو ابھی صرف 3 ماہ ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھوں کی مہندی کا سرخ رنگ بھی پوری طرح نہیں اترا تھا، لیکن راشدہ اور سائمہ نے اسے اس بڑے اور وسیع و عریض گھر کی ایک حقیر اور ادنا نوکرانی بنا کر رکھ دیا تھا۔ زینب کا روز مرہ کا معمول صبح منہ اندھیرے شروع ہو جاتا اور رات گئے تک ایک نہ ختم ہونے والی اذیت کی طرح چلتا رہتا۔ اس بڑے گھر میں پہلے ملازمین کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن راشدہ نے تمام پرانے ملازمین کو کسی نہ کسی بہانے سے نکال دیا تھا اور گھر کا سارا بھاری بوجھ زینب کے نازک کندھوں پر ڈال دیا تھا۔ زینب کو روزانہ صبح اٹھ کر پورے گھر کے بڑے بڑے دالانوں کی صفائی کرنی پڑتی، بھاری اور گیلے کپڑے دھونے پڑتے اور باورچی خانے میں مسلسل گھنٹوں کھڑے ہو کر ان دونوں ماں بیٹی کے لیے طرح طرح کے لذیذ پکوان بنانے پڑتے۔ وہ دونوں سارا دن اپنے نرم و گداز بستروں پر لیٹی رہتیں اور زینب کو ذرا ذرا سی بات پر طعنے دیتیں، اس کی غریبی کا مذاق اڑاتیں اور اس کے غریب والدین کو گالیاں دیتیں۔ ان کا ظلم صرف کام کروانے تک محدود نہیں تھا، بلکہ انہوں نے زینب کو جسمانی اور ذہنی اذیت دینے کے لیے اسے بھوکا رکھنے کا ایک انتہائی سفاک اور غیر انسانی طریقہ بھی اپنا لیا تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹی روزانہ دسترخوان پر بیٹھ کر پیٹ بھر کر کھانا کھاتیں اور جو کچھ بچ جاتا اسے جان بوجھ کر کوڑے میں پھینک دیتیں یا محلے کے آوارہ کتوں کو ڈال دیتیں، لیکن وہ زینب کو ایک نوالہ تک نہ دیتیں۔ زینب سارا دن مشقت کرتی رہتی اور بھوک کے مارے اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے رہتے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا اور اس کی ٹانگیں کانپنے لگتیں، لیکن مجال ہے جو ان ظالم عورتوں کے دل میں ذرا برابر بھی رحم آتا۔ زینب اکثر رات کے وقت باورچی خانے کے فرش پر بیٹھ کر سوکھی روٹی کے ٹکڑے پانی میں بھگو کر کھاتی اور رو رو کر اپنے رب سے اپنے اس حال پر رحم کی دعائیں مانگتی۔ زینب نے بلال کو کبھی اس ظلم کے بارے میں کوئی شکایت نہیں کی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بلال پہلے ہی اپنے باپ کی موت کے غم میں نہ ڈھال ہے، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کے شوہر کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہو۔ زینب ہر روز اس امید پر جیتی تھی کہ شاید ایک دن ان ظالم عورتوں کے دل نرم ہو جائیں گے اور اسے اس گھر میں ایک عزت دار بہو کا مقام مل جائے گا۔ لیکن راشدہ اور سائمہ کی درندگی میں روز بروز بے پناہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ان کے چہروں پر ایک ایسی شیطانی مسکراہٹ اور ایک ایسا تکبر رہتا تھا جو زینب کو کسی بہت بڑے اور نامعلوم خطرے کا احساس دلاتا تھا۔ راشدہ کی آنکھوں میں ایک ایسی پر اسرار چمک تھی جیسے اس نے کوئی بہت بڑی جنگ جیت لی ہو، اور اب وہ اس گھر کی بلا شرکت غیر مالک بن چکی ہو۔ سائمہ جو کہ ابھی غیر شادی شدہ تھی، وہ اپنی ظالم ماں سے بھی 2 قدم آگے تھی۔ وہ زینب کے سلے ہوئے کپڑے پھاڑ دیتی، اس کے بنائے ہوئے کھانے میں
جان بوجھ کر نمک زیادہ ڈال کر اسے مارتی اور اس کی ہر چیز پر اپنا حق جماتی۔ ان 3 مہینوں کی قلیل مدت میں زینب ایک ہنستی کھیلتی اور صحت مند لڑکی سے ایک لاغر، کمزور اور خوف زدہ سائے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے اور اس کی ہڈیاں اس کے جسم سے باہر جھانکنے لگی تھیں۔ گرمیوں کی ایک انتہائی حبس زدہ اور شدید گرم دوپہر تھی۔ سورج آسمان سے آگ برسا رہا تھا اور گرم ہوا کے تھپیڑے چہرے کو جھلسا رہے تھے۔ بلال کسی انتہائی ضروری کاروباری دورے پر شہر سے باہر گیا ہوا تھا اور گھر میں صرف زینب، راشدہ اور سائمہ موجود تھے۔ زینب نے صبح سے لگاتار کام کر کے پورے گھر کی صفائی کی تھی اور وہ تھکاوٹ اور بھوک سے نڈھال ہو کر باورچی خانے کے ایک تاریک کونے میں فرش پر بیٹھی اپنی اکھڑتی ہوئی سانسیں بحال کر رہی تھی کہ اچانک راشدہ اپنی بھاری قدموں کے ساتھ باورچی خانے میں داخل ہوئی۔ اس کے چوڑے ماتھے پر غصے کی گہری شکنیں تھیں اور اس کی آنکھوں میں ایک ظالمانہ اور درندانہ چمک تھی۔ اس نے زینب کو حقارت بھری نظروں سے دیکھا اور انتہائی کرخت اور سرد لہجے میں اسے حکم دیا کہ تم یہاں آرام فرمانے کے لیے نہیں بیٹھی، فوراً اٹھو اور گھر کے پچھلے حصے میں موجود اس پرانے گودام کی صفائی کرو جو پچھلے کئی سالوں سے بند پڑا ہے۔ راشدہ نے کہا کہ اس گودام میں بہت سارا پرانا سامان اور گرد و غبار جمع ہو چکا ہے اور وہ چاہتی ہے کہ آج شام تک وہ سارا پرانا سامان باہر نکالا جائے اور اس گودام کو دھو کر شیشے کی طرح چمکا دیا جائے۔ یہ سن کر زینب کے پیروں تلے سے وہ بچی کھجی زمین بھی نکل گئی، کیونکہ وہ پرانا گودام گھر کے اس ویران اور تاریک حصے میں تھا جہاں دن کے وقت بھی جانے سے خوف آتا تھا۔ وہاں روشنی کا کوئی مناسب انتظام نہیں تھا اور وہ جگہ حشرات الارض اور مکڑی کے جالوں سے بھری ہوئی تھی۔ زینب کی حالت اتنی خراب تھی کہ اس سے سیدھا کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اپنی ساس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور منت کی کہ اسے کچھ دیر آرام کر لینے دیں اور ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا دے دیں تاکہ اس کے جسم میں اس گودام کو صاف کرنے کی طاقت آ سکے۔ لیکن راشدہ نے اس کی اس التجا کا جواب ایک انتہائی زوردار تھپڑ سے دیا جو سیدھا زینب کے کمزور منہ پر پڑا۔ اس تھپڑ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ زینب اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھی فرش پر گر پڑی۔ سائمہ بھی قہقہے لگاتی ہوئی وہاں آ گئی اور اس نے بھی اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ انہوں نے زینب کو دھکے دیتے ہوئے باورچی خانے سے باہر نکالا اور کہا کہ جب تک اس گودام کی صفائی مکمل نہیں ہوتی اسے پانی کا ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ زینب روتی پیٹتی اور اپنے آنسوں صاف کرتی ہوئی گھر کے اس پچھلے اور ویران حصے کی طرف چل پڑی جہاں وہ پرانا اور خستہ حال گودام واقع تھا۔ اس گودام کا لکڑی کا بھاری دروازہ ایک پرانے اور زنگ آلود تالے سے بند تھا۔ راشدہ نے اسے اس تالے کی چابی دی تھی۔ زینب نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے
وہ چابی تالے میں ڈالی اور اسے بڑی مشکل سے پوری طاقت لگا کر گھمایا۔ تالا ایک کرخت اور بھاری آواز کے ساتھ کھل گیا۔ زینب نے لکڑی کے دروازے کو دھکا دیا تو اندر سے ایک انتہائی سڑاند بھری کچی اور پرانی گرد کی بو اس کے ناک سے ٹکرائی، جس نے اس کے خالی معدے میں شدید متلی پیدا کر دی۔ اندر گھپ اندھیرا تھا۔ اس نے دیوار پر ٹٹول کر ایک پرانا بٹن دبایا تو ایک مدھم اور زرد سی روشنی اس تاریک کمرے میں پھیل گئی، جس نے اس گودام کے خوفناک منظر کو مزید ہولناک بنا دیا۔ چاروں طرف مکڑی کے بڑے بڑے جالے لٹک رہے تھے۔ فرش پر مٹی کی ایک دبیز تہہ جمی ہوئی تھی اور کمرے کے کونوں میں پرانا ٹوٹا ہوا فرنیچر، زنگ آلود برتن اور کئی دہائیوں پرانی کتابوں اور کاغذات کے اونچے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ زینب نے اپنے منہ پر اپنا پرانا دوپٹہ باندھا اور ایک پرانا جھاڑو لے کر اس گرد و غبار کو صاف کرنے کی اذیت ناک مشقت شروع کر دی۔ وہ ایک ایک کر کے پرانی اور بھاری چیزوں کو ہٹا رہی تھی اور اس کی سانسیں بری طرح پھول رہی تھیں۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے اس کا گلا کانٹوں کی طرح سوکھ چکا تھا اور اس کے جسم کا سارا پسینہ اس کے کپڑوں کو مکمل طور پر بھگو رہا تھا۔ کئی گھنٹوں کی لگاتار اور کمر توڑ محنت کے بعد جب وہ اس گودام کے بالکل آخری اور سب سے تاریک کونے میں پہنچی تو اس کی نظر ایک انتہائی پرانے، بڑے اور بھاری لکڑی کے صندوق پر پڑی۔ یہ صندوق باقی تمام سامان سے بالکل مختلف اور عجیب لگ رہا تھا۔ اس پر لکڑی کا انتہائی نفیس کام کیا گیا تھا، لیکن مٹی اور گرد کی وجہ سے اس کی وہ خوبصورتی مکمل طور پر چھپ چکی تھی۔ اس صندوق پر کوئی تالا نہیں لگا ہوا تھا، بلکہ اس کا ڈھکن ایک زنگ آلود کنڈے کے ساتھ بند تھا۔ زینب کو اس صندوق کو دیکھ کر ایک عجیب سا تجسس اور ایک نامعلوم سی گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اسے بھی صاف کر کے ایک طرف رکھ دے۔ اس نے اپنا جھاڑو ایک طرف رکھا اور اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس بھاری صندوق کے ڈھکن کو پکڑ کر اوپر کی طرف پوری طاقت سے اٹھانے کی کوشش کی۔ ڈھکن بہت بھاری تھا اور وہ ایک تیز چڑچڑاہٹ کی آواز کے ساتھ بالآخر کھل گیا۔ صندوق کے اندر پرانے اور انتہائی بوسیدہ کپڑے، کچھ پرانی ڈائریاں اور چند بیکار چیزیں پڑی تھیں۔ زینب نے ان پرانے کپڑوں کو ایک ایک کر کے باہر نکالنا شروع کیا تاکہ صندوق کے اندر جمی ہوئی مٹی کو صاف کر سکے، لیکن جیسے ہی اس نے ان کپڑوں کی بالکل آخری تہہ کو اٹھایا تو اس کی نظر ایک چھوٹی سی سیاہ اور چمکدار چیز پر پڑی جو اس صندوق کے بالکل نچلے حصے میں انتہائی احتیاط کے ساتھ ایک ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر چھپائی گئی تھی۔ زینب نے حیرت اور تجسس کے عالم میں اس چیز کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا تو وہ ایک چھوٹا سا جدید طرز کا ریکارڈر تھا، جس کے اندر ایک انتہائی باریک اور چھوٹا سا میموری کارڈ لگا ہوا تھا۔ یہ جدید آلہ اور اس کے اندر موجود وہ میموری کارڈ اس پرانے اور خستہ حال سامان کے درمیان بالکل بے جوڑ اور غیر متعلقہ لگ رہا تھا۔
اس پر گرد کا ایک معمولی سا ذرہ بھی موجود نہیں تھا، جس کا صاف مطلب تھا کہ اسے یہاں رکھے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ زینب کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور اس کے دماغ میں سینکڑوں سوالات جنم لینے لگے کہ آخر یہ ریکارڈر اور یہ میموری کارڈ اس ویران گودام کے اس پرانے صندوق میں کس نے اور کیوں چھپایا ہے؟ اس آلے پر ایک چھوٹا سا سبز رنگ کا بٹن موجود تھا۔ زینب نے اپنی سانسوں کو روکا اور انتہائی لرزتے ہوئے انگوٹھے کے ساتھ اس سبز بٹن کو دبا دیا۔ بٹن دبتے ہی اس آلے کی چھوٹی سی سکرین روشن ہو گئی اور میموری کارڈ کے اندر موجود ریکارڈنگ چلنا شروع ہو گئی۔ اس ریکارڈر میں سے ایک انتہائی صاف اور جانی پہچانی آواز ابھری۔ وہ آواز سنتے ہی زینب کے پیروں تلے سے وہ زمین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھسک گئی جس پر وہ کھڑی تھی۔ اس کا سارا خون جم کر برف ہو گیا اور اس کی آنکھیں دہشت، حیرت اور ایک قیامت خیز صدمے سے پوری طرح پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ اس کی اپنی ظالم ساس راشدہ اور اس کی نند سائمہ کی تھی۔ وہ دونوں انتہائی رازدارانہ، دھیمے اور ایک خونی لہجے میں آپس میں گفتگو کر رہی تھیں، اور ان کی وہ گفتگو کوئی عام گھریلو بات نہیں تھی، بلکہ وہ زینب کے سسر چودھری ہاشم کے لرزہ خیز اور شفاق قتل کا وہ مکمل اور بھیانک منصوبہ تھا جسے انہوں نے انتہائی مکاری اور درندگی کے ساتھ تیار کیا تھا۔ زینب وہ ریکارڈر اپنے ہاتھ میں پکڑے سکتے کے عالم میں کھڑی تھی۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ جن عورتوں کو محض ظالم سمجھتی تھی وہ تو خونی درندے نکلیں۔ زینب ابھی اسی صدمے اور گہری سوچ میں گم تھی کہ اچانک اس پرانے اور تاریک گودام کا وہ بھاری لکڑی کا دروازہ ایک انتہائی زوردار اور خوفناک کرختگی کے ساتھ ایک جھٹکے سے کھلا۔ دروازے کے فریم میں راشدہ ایک انتہائی غضبناک، وحشی اور درندوں جیسی نظروں کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی شیطانی چمک اور ایک ایسا جان لیوا غصہ تھا جسے دیکھ کر انسانیت بھی شرما جائے۔ اس کی نظر سیدھی زینب کے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں موجود اس سیاہ ریکارڈر اور اس میں لگے میموری کارڈ پر پڑ چکی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زینب کی زندگی کی سب سے بڑی اور خطرناک آزمائش شروع ہونے والی تھی۔ راشدہ کا وہ خوفناک چہرہ اندھیرے میں کسی بھوت کی طرح چمک رہا تھا، اور وہ پوری شدت سے گودام کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ اس کا سانس تیز تیز چل رہا تھا اور وہ سمجھ چکی تھی کہ اس کا سب سے بڑا اور گھنونا راز اب اس لڑکی کے ہاتھ لگ چکا ہے۔ راشدہ نے گودام کا وہ پرانا اور بھاری دروازہ انتہائی تیزی اور غضبناک انداز میں اندر سے بند کر کے اس کی زنگ آلود چٹخنی چڑھا دی تھی، اور اب وہ ایک انتہائی درندانہ، شفاق اور خونی مسکراہٹ کے ساتھ زینب کی طرف اپنے قدم بڑھا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا وحشیانہ خون اتر آیا تھا جو کسی بھوکے درندے کی آنکھوں میں اپنے شکار کو دیکھ کر ابھرتا ہے۔ وہ پوری طرح یہ سمجھ رہی تھی کہ اس نے اپنی اس غریب،
لاچار اور بے بس بہو کو موت کے اس اندھے اور تاریک جال میں مکمل طور پر پھنسا لیا ہے، جہاں سے اب اس کے بچنے کا کوئی بھی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ اتنے میں گودام کے اس بند دروازے پر باہر سے ایک انتہائی ہلکی اور پر اسرار سی دستک ہوئی۔ راشدہ نے اپنے قدم روکے اور انتہائی ہوشیاری، چلاکی اور ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اس دروازے کی چٹخنی کو ہلکا سا کھول کر اپنی ظالم اور ہم خیال بیٹی سائمہ کو بھی اندر بلا لیا۔ سائمہ کے دائیں ہاتھ میں ایک انتہائی تیز دھار، لمبی اور چمکدار چھری موجود تھی، جس کی تیز دھار اس گودام کے اندھیرے اور مدھم روشنی میں بھی موت کا ایک بھیانک پیغام دے رہی تھی۔ ان دونوں ظالم ماں بیٹی نے زینب کو اس تاریک اور مٹی سے بھرے ہوئے گودام کے بالکل آخری کونے میں چاروں طرف سے مکمل طور پر گھیر لیا تھا۔ ان کے چہروں پر کوئی خوف یا ندامت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا غرور تھا جیسے وہ کسی بہت بڑی فتح کا جشن منانے والی ہوں۔ راشدہ نے انتہائی تکبر، غرور اور ایک فرعون جیسی رعونت کے ساتھ زینب کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی زہریلی زبان کھولی اور کہا کہ اے غریب اور دو کوڑی کی لڑکی، تم نے آج اپنی زندگی کی سب سے بڑی اور آخری غلطی کر دی ہے۔ اس پرانے صندوق تک پہنچ کر اور اس چھپے ہوئے خونی راز کو جان کر تم نے دراصل اپنی بھیانک موت کو خود اپنے ہاتھوں سے دعوت دی ہے۔ ہم نے اس بوڑھے ہاشم کو اس لیے موت کے گھاٹ اتارا تھا کیونکہ وہ ہماری عیاشیوں اور ہماری لالچ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن چکا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی ساری دولت کسی فلاحی کام میں لگ جائے اور ہم اس کے مرنے کے بعد سڑکوں پر آ جائیں۔ اس لیے ہم نے انتہائی مکاری اور ہوشیاری کے ساتھ اس کے رات کے دودھ میں وہ جان لیوا زہر ملایا تھا جس نے اس کے دل کی دھڑکن کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا، اور پورے شہر کے سامنے ہم نے ایسا ڈرامہ رچایا کہ جیسے اسے دل کا دورہ پڑا ہو۔ کسی کو ہم پر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہوا، اور اب جب کہ تم یہ ساری حقیقت جان چکی ہو تو ہم تمہیں کسی بھی صورت زندہ نہیں چھوڑیں گی۔ راشدہ نے کہا لگاتے ہوئے مزید کہا کہ ہم تمہیں اسی گودام میں اس چھری سے وار کر کے ماریں گی اور پورے شہر میں یہ خبر پھیلا دیں گی کہ تم نے اس پرانے گودام میں صفائی کرتے ہوئے کسی زہریلے کیڑے کے کاٹنے کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر جان دے دی ہے، یا ہم اسے ایک ایسی خودکشی کا رنگ دیں گی کہ میرا بے وقوف بیٹا بلال بھی ہم پر شک نہیں کر سکے گا۔ سائمہ نے اپنی چھری کو لہراتے ہوئے اپنی ماں کی ہاں میں ہاں ملائی اور زینب کی طرف ایک قدم اور بڑھایا، لیکن ان دونوں ظالم عورتوں کی توقعات کے بالکل برعکس زینب کے چہرے پر خوف، دہشت یا گھبراہٹ کا کوئی معمولی سا نشان بھی موجود نہیں تھا۔ وہ زینب جو پچھلے 3 مہینوں سے ایک کمزور، ڈری سہمی اور مظلوم بہو کا روپ دھارے ہوئے تھی، وہ اچانک ایک انتہائی پر اعتماد، مضبوط اور چٹان جیسی عورت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا وہ چھوٹا سا میموری کارڈ
انتہائی پرسکون انداز میں اپنی جیب میں رکھا اور اپنے چہرے پر پھیلے ہوئے اس پرانے دوپٹے کو پیچھے ہٹاتے ہوئے ایک انتہائی طنزیہ اور معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ ان دونوں ماں بیٹی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہو گئی۔ زینب کی اس اچانک اور غیر متوقع تبدیلی کو دیکھ کر راشدہ اور سائمہ کے قدم ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ موت کو سامنے دیکھ کر بھی یہ غریب لڑکی رو کیوں نہیں رہی اور گڑ گڑا کر اپنی جان کی بھیک کیوں نہیں مانگ رہی۔ زینب نے انتہائی گرجدار اور مضبوط لہجے میں کہا کہ تم دونوں کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ تم نے مجھے ایک عام غریب اور بے بس لڑکی سمجھنے کی بھول کی ہے۔ تم سمجھتی تھیں کہ تم اپنے اس خونی کھیل میں ہمیشہ کامیاب رہو گی اور کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکے گا، لیکن قدرت کے انصاف کا ترازو بہت مختلف ہوتا ہے۔ زینب نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا اور اپنی کلائی پر بندھی ہوئی ایک انتہائی جدید اور خاص قسم کی گھڑی کے ایک چھوٹے سے سرخ بٹن کو دبا دیا، اور پھر اس نے ان دونوں کے اڑے ہوئے رنگوں کو دیکھتے ہوئے اپنا وہ اصل اور چونکا دینے والا راز کھولا جس نے راشدہ اور سائمہ کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ زینب نے انتہائی سرد لہجے میں کہا کہ میرا اصل نام زینب ضرور ہے، لیکن میری اصل پہچان اس گھر کی مظلوم بہو ہونا نہیں ہے، بلکہ میں ملکی سلامتی اور انصاف کے ایک انتہائی خفیہ اور اعلیٰ محکمے کی ایک تربیت یافتہ محافظہ اور خفیہ اہلکار ہوں۔ مجھے اس گھر میں چودھری ہاشم کے پرانے وکیل نے ایک انتہائی خفیہ مشن کے تحت بھیجا تھا، کیونکہ چودھری ہاشم کو مرنے سے پہلے تم دونوں کی خونی سازشوں کا علم ہو چکا تھا، اور انہوں نے اپنے وکیل کو اپنے سنگین خدشات سے آگاہ کر دیا تھا۔ جب ان کی اچانک اور پر اسرار موت واقع ہوئی تو اس وکیل نے فوراً پولیس اور ہمارے خفیہ محکمے سے رابطہ کیا، اور پھر ہم نے مل کر اس پرانے گودام کے صندوق میں وہ میموری کارڈ چھپایا تھا تاکہ تم لوگوں کو اس بچھائے گئے جال میں پھنسایا جا سکے، اور آج تم نے خود اپنے تکبر اور غرور میں آ کر اپنے اس بھیانک جرم کا مکمل اعتراف کر لیا ہے۔ زینب نے مسکراتے ہوئے اپنی گھڑی کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ میں پچھلے 10 منٹ سے تمہاری یہ ساری گفتگو اور تمہارا یہ سارا اقرار جرم براہ راست پولیس اور اپنے محکمے کے اعلیٰ افسران کو منتقل کر رہی تھی، اور اب تمہاری موت اور بربادی کا وقت آ چکا ہے۔ یہ سن کر راشدہ کا چہرہ خوف اور دہشت سے مکمل طور پر سفید پڑ گیا۔ اس کا سارا غرور اور اس کی ساری مکاری ایک ہی لمحے میں خاک میں مل گئی۔ سائمہ کے ہاتھ سے وہ تیز دھار چھری چھوٹ کر فرش پر گر گئی، اور وہ دونوں مٹی کے ڈھیر کی طرح کانپنے لگیں۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں کوئی اور رد عمل ظاہر کرتیں یا وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتیں، اس پرانے گودام کا وہ بھاری لکڑی کا دروازہ ایک انتہائی زوردار اور قیامت خیز دھماکے کے ساتھ ٹوٹ کر دور جا گرا۔ دروازے کے ٹوٹنے کی وہ آواز اتنی شدید اور خوفناک تھی کہ گودام کی بوسیدہ چھت سے
مٹی اور گرد کے بادل نیچے گرنے لگے، اور دروازے کے باہر سے مسلح پولیس کے درجنوں اہلکار اور کمانڈوز اپنی بھاری اور خود کار بندوقیں تانے اس تاریک گودام میں انتہائی تیزی اور پھرتی سے داخل ہو گئے۔ پولیس کے ان بھاری بوٹوں کی خوفناک آوازوں، ان کی گرج دار کمانڈز اور ان کی بندوقوں کی چمک نے اس پورے تاریک گھر کے سناٹے کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ وہ گودام جو پچھلے کئی سالوں سے موت جیسی خاموشی اور اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، وہ اچانک پولیس کی بھاری نفری اور ان کی ٹارچوں کی تیز روشنی سے جگمگا اٹھا۔ پولیس کے اعلیٰ انسپکٹر نے انتہائی غضبناک انداز میں آگے بڑھ کر راشدہ اور سائمہ کو فوراً گرفتار کرنے کا سخت اور حتمی حکم دیا، اور پولیس کی وردی میں ملبوس خواتین اہلکاروں نے آگے بڑھ کر ان دونوں ظالم عورتوں کو انتہائی بے دردی سے ان کے بالوں سے پکڑ کر ان کے ہاتھوں میں لوہے کی سخت اور ٹھنڈی ہتھکڑیاں پہنا دیں۔ ہتھکڑیوں کی وہ کرخت اور دھاتی آواز اس گودام میں اس طرح گونجی جیسے قدرت ان کے تکبر اور غرور کا جنازہ نکال رہی ہو۔ راشدہ اور سائمہ، جو کل تک اس بڑے محل کی فرعون بنی ہوئی تھیں اور غریبوں کو کیڑے مکوڑے سمجھ کر ان پر ظلم کے پہاڑ توڑتی تھیں، آج وہ پولیس کے ان مسلح اہلکاروں کے سامنے گھٹنوں کے بل گری ہوئی تھیں اور زار و قطار رو رہی تھیں، اور انتہائی گڑ گڑا کر اپنی جان کی بھیک مانگ رہی تھیں۔ راشدہ کا وہ سارا غرور، وہ سارا جاہو جلال اور اس کی آنکھوں کی وہ شفاف چمک ایک ہی لمحے میں خاک میں مل چکی تھی۔ اس کا چہرہ خوف اور دہشت سے مکمل طور پر سفید پڑ چکا تھا، اور اس کے ہونٹ بری طرح کانپ رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، میں اپنی ساری دولت غریبوں میں بانٹ دوں گی، میں اب کبھی کسی پر ظلم نہیں کروں گی۔ لیکن قانون کے ان محافظوں کے دلوں میں اس قاتل اور ظالم عورت کے لیے کوئی رحم یا کوئی ہمدردی موجود نہیں تھی۔ سائمہ، جس کے ہاتھ میں کچھ دیر پہلے تک وہ تیز دھار جھری موجود تھی جس سے وہ زینب کا خون بہانے کا خواب دیکھ رہی تھی، وہ اب اسی فرش پر اوندھے منہ پڑی رو رہی تھی، اور پولیس کی خواتین اہلکار اسے گھسیٹ کر کھڑا کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ پولیس نے اس پورے بڑے اور پرشکوہ گھر کو اپنے مکمل اور سخت گھیرے میں لے لیا تھا، اور باہر سڑک پر پولیس کی درجنوں گاڑیاں اپنے تیز سائرن بجاتی ہوئی کھڑی تھیں، جن کی نیلی اور سرخ روشنیوں نے پورے محلے میں ایک سنسنی اور خوف کی لہر دوڑا دی تھی۔ انسپکٹر نے اپنے ماتحت اہلکاروں کو گودام کے کونے کونے کی تلاشی لینے کا حکم دیا، اور اس پرانے گودام سے وہ تمام ثبوت، وہ تیز دھار چھری، وہ زہر کی خالی شیشی جو سائمہ نے صندوق کے پیچھے چھپا رکھی تھی، اور سب سے بڑھ کر زینب کی جیب سے وہ قیمتی میموری کارڈ انتہائی محفوظ طریقے سے اپنے قبضے میں لے لیا، جس میں ان کے جرم کی وہ خونی داستان، ان کا وہ سارا اعتراف جرم اور ان کی وہ شفاقانہ گفتگو مکمل طور پر محفوظ تھی۔ زینب، جو اب ایک مظلوم، لاچار، بھوکی
اور ڈری سہمی بہو کے لبادے سے مکمل طور پر باہر آ کر اپنے اصل اور پروقار محافظ کے روپ میں آ چکی تھی۔ اس نے پولیس کے اعلیٰ آفیسر کو تمام ضروری تفصیلات اور اپنے اس 3 ماہ کے طویل اور اذیت ناک خفیہ مشن کی تمام معلومات موقع پر فراہم کیں۔ زینب کے چہرے پر اب کوئی خوف یا کوئی دکھ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی فاتحانہ اور پرسکون چمک تھی جو ایک کامیاب جنگجو کے چہرے پر ہوتی ہے۔ اس نے اپنے فرض کو انتہائی دیانتداری اور بہادری کے ساتھ نبھایا تھا، اور ایک مظلوم سسر کے ناحق بہنے والے خون کا حساب ان قاتل عورتوں سے لے لیا تھا۔ اتنے میں گھر کے باہر ایک گاڑی کے رکنے کی زوردار آواز آئی، اور بلال جو اپنے اس کاروباری دورے سے واپس راستے میں تھا اور جسے پولیس نے فون پر ساری سنگین صورتحال سے آگاہ کر کے فوراً گھر بلا لیا تھا، وہ بدحواسی کے عالم میں بھاگتا ہوا اور ہانپتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا۔ بلال کے کپڑے پسینے سے بھیگے ہوئے تھے اور اس کا سانس بری طرح اکھڑ رہا تھا۔ جب وہ بھاگتا ہوا اس پرانے گودام کے دروازے پر پہنچا اور اس نے اپنی آنکھوں کے بالکل سامنے اپنی سگی ماں اور اپنی سگی بہن کو پولیس کی ان بھاری ہتکڑیوں میں جکڑے ہوئے دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کا دماغ مکمل طور پر معاف ہو گیا۔ پولیس کے آفیسر نے آگے بڑھ کر بلال کو وہ ساری حقیقت بتائی اور اسے بتایا کہ کس طرح اس کی ماں اور بہن نے دولت کی لالچ اور ہوس میں اندھے ہو کر اس کے اپنے سگے باپ چودھری ہاشم کو زہر دے کر انتہائی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا تھا، اور کس طرح زینب جو کہ دراصل پولیس کی ایک انڈر کور ایجنٹ تھی، اس نے اپنی جان پر کھیل کر ان کے اس خونی اور شفاق جرم کا پردہ فاش کیا ہے۔ یہ ساری ہولناک اور قیامت خیز سچائی سن کر بلال پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہ ایک زوردار چیخ مار کر زمین پر گر پڑا اور دھاڑیں مار مار کر ایک چھوٹے بچے کی طرح رونے لگا۔ اسے اپنے مظلوم باپ کی وہ پراسرار موت یاد آنے لگی جسے وہ محض ایک دل کا دورہ سمجھتا رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کس طرح اس کا باپ آخری دنوں میں اسے کچھ بتانا چاہتا تھا، لیکن وہ اپنی کاروباری مصروفیات کی وجہ سے اپنے باپ کو وقت نہیں دے سکا تھا۔ بلال کو اپنی اس نام نہاد بیوی زینب کے ساتھ ہونے والے اس سارے بھیانک کھیل اور اس پر ہونے والے طویل ظلم کا بھی شدت سے احساس ہوا۔ وہ گھٹنوں کے بل چلتا ہوا اور روتا ہوا زینب کی طرف بڑھا اور اس کے قدموں میں گر کر اس سے معافیاں مانگنے لگا۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ زینب مجھے معاف کر دو، میں اپنی ماں اور بہن کے اس خونی چہرے کو پہچان نہیں سکا۔ میں اپنی دولت اور اپنے کاروبار میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ مجھے تمہاری تکلیف اور اس گھر میں ہونے والا ظلم نظر ہی نہیں آیا۔ مجھے سزا دو، مجھے مارو، لیکن مجھے اس پچھتاوے کی آگ سے نکال لو۔ لیکن زینب نے انتہائی سرد مہری، بے رخی اور ایک پیشہ ورانہ سنجیدگی کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور پیچھے ہٹ گئی۔ زینب نے انتہائی مضبوط لہجے میں بلال سے کہا کہ تمہاری معافی اب میرے کسی کام کی نہیں ہے۔
تم نے ایک شوہر ہونے کا کوئی فرض نہیں نبھایا۔ تم نے مجھے اس جہنم میں اکیلا چھوڑ دیا تھا، اور تمہاری وہ اندھی محبت اور تمہاری وہ لاپرواہی ہی اس سارے ظلم کی ایک بہت بڑی وجہ تھی۔ میرا فرض اور میرا مشن اب کامیابی سے مکمل ہو چکا ہے، اور میرا تم سے یا اس منحوس گھر سے اب کوئی رشتہ یا کوئی واسطہ باقی نہیں رہا۔ پولیس کی خواتین اہلکار راشدہ اور سائمہ کو دھکے دیتے ہوئے اور ان کے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے گودام سے باہر دالان کی طرف لے جا رہی تھیں۔ ان ظالم عورتوں کے کپڑے مٹی اور گرد سے اٹے ہوئے تھے، ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، اور ان کے چہروں پر ذلت، رسوائی اور بے بسی کی وہ کالی سیاہی ملی ہوئی تھی جو ان کے غرور کا انجام تھی۔ پورے محلے کے لوگ، مرد، عورتیں اور بچے اس عبرتناک اور ذلت آمیز تماشے کو دیکھنے کے لیے ان کے گھر کے باہر ایک بہت بڑے ہجوم کی شکل میں جمع ہو چکے تھے۔ رات کی تاریکی میں بھی وہاں دن جیسا سما تھا، اور ہر طرف چہمگوئیاں اور لان تان ہو رہی تھی۔ جو محلے کی عورتیں کل تک راشدہ کی ہاں میں ہاں ملاتی تھیں اور قریب زینب کو طعنے دیتی تھیں اور اسے حقیر سمجھتی تھیں، آج وہ سب کی سب راشدہ اور سائمہ کے منہ پر کھلے عام تھوک رہی تھیں، اور انہیں قاتل، ظالم اور خون خوار ڈائن کہہ کر پکار رہی تھیں۔ کچھ نوجوان لڑکے غصے میں آ کر پتھر اور مٹی اٹھا کر ان پر پھینک رہے تھے، اور ان کے اس غرور اور تکبر کا عبرتناک جنازہ پورے محلے کے سامنے نکل رہا تھا۔ راشدہ نے اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کی، لیکن ہتھ کڑیوں کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکی۔ اس کی وہ گردن جو ہمیشہ تکبر سے اکڑی رہتی تھی، آج وہ شرم اور ذلت سے سینے تک جھکی ہوئی تھی۔ زینب نے اس ہجوم کے پیچھے کھڑے ہو کر ان دونوں عورتوں کی اس ذلت کو دیکھا، اور اس کے دل میں قدرت کے اس بے عیب اور سچے انصاف پر کامل یقین مزید پختہ ہو گیا۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو پونچھا، اور قانون اور انصاف کی اس کٹھن جنگ میں سچائی کا ساتھ دے کر ایک مظلوم باپ کے ناحق بہنے والے خون کا بدلہ اس کے سفاک قاتلوں کو سلاخوں کے پیچھے پہنچا کر آخرکار لے ہی لیا تھا۔ پولیس نے راشدہ اور سائمہ کو سختی سے دھکے دے کر قیدیوں والی کالی اور لوہے کی جالیوں والی گاڑی میں پھینک دیا، اور گاڑی کا بھاری دروازہ زور سے بند کر دیا۔ پولیس کی گاڑیاں اپنے تیز اور کان پھاڑ دینے والے سائرن بجاتی ہوئی اور نیلی سرخ روشنیاں بکھیرتی ہوئی اس محلے سے تھانے کی طرف روانہ ہو گئیں، اور زینب بھی اپنے محکمے کے افسران کے ساتھ اپنی سرکاری گاڑی میں بیٹھ کر اس ظالم، منحوس اور خونی گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی۔ اس کے پیچھے بلال اکیلا اس بڑے اور ویران محل کے دروازے پر کھڑا اپنے بال نوچ رہا تھا، اور اپنی برباد ہونے والی زندگی پر ماتم کر رہا تھا۔ اس کی ساری دولت، اس کا سارا جاہ و جلال اور اس کا وہ پرشکوہ گھر آج ایک قبرستان میں تبدیل ہو چکا تھا، جہاں صرف موت کی خاموشی اور پچھتاوے کی سسکیاں باقی رہ گئی تھیں۔ کچھ ہی عرصے بعد ملک کی سب سے بڑی اور اعلیٰ عدالت میں اس لرزہ خیز اور گھناؤنے قتل کا
ایک انتہائی طویل، سنسنی خیز اور مشہور مقدمہ چلا جس کی خبریں روزانہ اخبارات کی سرخیوں میں چھپتی تھیں۔ عدالت کا ماحول ہر پیشی پر انتہائی کشیدہ اور سنسنی خیز ہوتا تھا۔ جج نے تمام گواہوں، بیانات اور ثبوتوں کو انتہائی باریک بینی اور تفصیل سے جانچا۔ راشدہ اور سائمہ کے مہنگے ترین وکیلوں نے انہیں بچانے کی اور ثبوتوں کو جھٹلانے کی ہر ممکن اور ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کوشش کی، لیکن زینب کی دی گئی سچی اور ٹھوس گواہی، اس کی بہادری سے کی گئی وہ لائیو ریکارڈنگ اور اس میموری کارڈ میں موجود ان دونوں ماں بیٹی کی وہ قاتلانہ گفتگو نے ان کے تمام جھوٹے دلائل اور ان کی تمام قانونی چالوں کو ردی کے کاغذ کی طرح مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ عدالت میں جب وہ میموری کارڈ چلایا گیا اور پورے کمرہ عدالت میں راشدہ اور سائمہ کی وہ خونی آوازیں گونجیں تو وہاں موجود ہر شخص کی روح کانپ اٹھی۔ جج نے اپنے تاریخی اور سخت ترین فیصلے میں ان دونوں ظالم ماں بیٹی کو ان کے اس مکروہ، بے رحم اور خون خوار قتل کے جرم میں مجرم قرار دیتے ہوئے موت کی یعنی پھانسی کی سخت ترین سزا اور عبرتناک سزا سنائی، جس نے پورے شہر اور پورے معاشرے میں ایک عبرت کا ایسا عظیم الشان نشان قائم کر دیا جسے لوگ دہائیوں تک نہیں بھول سکے۔ جب انہیں موت کی کوٹری میں منتقل کیا گیا تو وہ دونوں عورتیں جو کبھی ریشم کے بستروں پر سوتی تھیں، وہ اب جیل کے ٹھنڈے فرش پر کیڑے مکوڑوں کے ساتھ راتیں گزارنے پر مجبور تھیں۔ انہیں اپنی موت کا دن قریب آتا ہوا صاف دکھائی دے رہا تھا اور وہ ہر رات ڈر کے مارے چیختی تھیں۔ پھانسی کے مقررہ دن جب راشدہ اور سائمہ کو کالے کپڑے پہنا کر اور ان کے چہروں پر سیاہ نقاب ڈال کر پھانسی کے تختے کی طرف لایا گیا تو ان کی ٹانگیں ان کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہی تھیں۔ وہ رو رو کر معافیاں مانگ رہی تھیں، لیکن قدرت کے ہاں ان کی معافی کا وقت بہت پہلے گزر چکا تھا۔ جب جلاد نے ان کے گلوں میں موت کا وہ کھردرا اور موٹا پھندا ڈالا تو ان کی آنکھوں میں وہ سارا تکبر، وہ ساری دولت اور وہ سارا غرور آنسوؤں اور خوف کی شکل میں بہہ رہا تھا۔ لیور کھینچتے ہی ان دونوں کی جان نکل گئی اور ان کے ظالم جسم اس پھندے پر جھول گئے۔ یہ قدرت کا وہ اٹل، بے عیب اور سچا فیصلہ تھا کہ ظالم چاہے کتنا ہی شاطر، کتنا ہی امیر اور کتنا ہی مکار کیوں نہ ہو، وہ ایک نہ ایک دن اپنے ہی بچھائے ہوئے غلیظ اور شیطانی جال میں پھنس کر ذلت، رسوائی اور اذیت کی موت مرتا ہے، اور سچائی ہمیشہ اپنا راستہ تلاش کر کے مظلوموں کو ان کا جائز اور برحق انصاف ضرور دلاتی ہے۔ زینب کی یہ عظیم بہادری، اس کی یہ شاندار حکمت عملی اور اس کا یہ لازوال صبر ہمیشہ کے لیے پولیس اور محکمہ انصاف کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھ دیا گیا، جس نے معاشرے کو یہ سکھایا اور یہ ثابت کر دکھایا کہ حق اور سچ کی آواز کو کبھی کسی ظلم، کسی غرور اور کسی دولت کے زور پر دبایا یا خریدا نہیں جا سکتا، اور مجرم کو اس کے بھیانک انجام تک پہنچانے کے لیے قدرت ہمیشہ کسی نہ کسی مظلوم کو اپنا وسیلہ ضرور بناتی ہے۔
اور یوں اس گھر کی وہ کالی رات ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، اور انصاف کا وہ روشن سویرا طلوع ہوا جس نے ہر ظالم کو یہ حتمی پیغام دیا کہ ظلم کی رسی کتنی ہی لمبی اور مضبوط کیوں نہ ہو، وہ آخر کار ظالم کی اپنی ہی گردن کا پھندا بن کر ہی رہتی ہے، اور سچائی کا سورج ہمیشہ اندھیروں کا سینہ چاک کر کے پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے، اور انسان کو اس کے برے اعمال کی سزا اس دنیا میں بھی اتنی ہی شدت سے ملتی ہے جتنی آخرت میں مقرر ہے۔ زینب اب ایک کامیاب اور اعلیٰ عہدے پر فائز آفیسر بن چکی تھی، جو روزانہ نہ جانے کتنے ہی مظلوموں کی فریاد سن کر انہیں انصاف دلانے کا فریضہ انجام دے رہی تھی، اور اس کی وہ پچھلی زندگی ایک خواب کی طرح اس کے ذہن کے کسی دور دراز گوشے میں دفن ہو چکی تھی، لیکن اس نے جو مثال قائم کی تھی وہ آنے والی کئی نسلوں تک لوگوں کے دلوں میں زندہ رہنے والی تھی، اور بلال نے اپنی باقی ماندہ زندگی اسی خالی گھر میں ایک مجاور کی طرح گزارتی، جہاں وہ ہر روز اپنے باپ کی تصویر کے سامنے بیٹھ کر روتا اور اپنے گناہوں کی اور اپنی اس غفلت کی معافی مانگتا جس نے اس کے پورے خاندان کو ایک ہی جھٹکے میں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا، اور اسے دنیا کے سامنے عبرت کا ایک ایسا نشان بنا دیا تھا جس سے ہر شخص پناہ مانگتا تھا۔ زینب، راشدہ، سائمہ اور بلال کی اس لرزہ خیز کہانی سے ہمیں انسانی زندگی، رشتوں کی نزاکت، دولت کی ہوس اور مکافات عمل کے حوالے سے کئی انتہائی اہم اسباق ملتے ہیں۔ اس داستان کا سب سے پہلا اور بنیادی سبق یہ ہے کہ دولت کی ہوس انسان کو اس قدر اندھا کر دیتی ہے کہ وہ اپنے خونی رشتوں تک کا گلا گھونٹنے سے گریز نہیں کرتا، جیسے راشدہ اور سائمہ نے محض جائیداد اور پیسوں کی خاطر چودھری ہاشم جیسے نیک انسان کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ لیکن یہ کہانی بتاتی ہے کہ حرام کی دولت اور ظلم سے چھینی گئی جائیداد کبھی راس نہیں آتی، اور اس کا انجام ہمیشہ ذلت ہوتا ہے۔ اس کہانی کا دوسرا اہم سبق مکافات عمل اور قدرت کے اٹل انصاف پر مبنی ہے۔ انسان چاہے کتنا ہی شاطر اور طاقتور کیوں نہ ہو، قدرت کا قانون ایک نہ ایک دن اسے ضرور بے نقاب کرتا ہے۔ ظالم کو لگتا ہے کہ اس کی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن جب اللہ کی لاٹھی حرکت میں آتی ہے تو ظالم انسانوں کو پھانسی کے پھندے تک پہنچا دیتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہانی ہمیں مظلوم کی طاقت اور بہادری کا بھی درس دیتی ہے۔ زینب کا کردار سکھاتا ہے کہ ظلم کے سامنے ہار ماننے کے بجائے حق کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ جو انسان سچائی کے راستے پر چلتا ہے قدرت خود اس کی مدد کرتی ہے۔ کہانی میں بلال کا خاموش اور لاپرواہ کردار ان تمام لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی عبرت کی علامت ہے جو غفلت کا شکار ہو کر ظلم کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بلال کی اپنی ماں پر اندھی عقیدت اور حالات سے بے خبری نے اس کی دنیا راکھ کر دی۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے تاکہ وہ کسی فریب کا شکار نہ ہو، اور سچ اور جھوٹ کی صحیح پہچان کبھی نہیں بھولنی چاہیے، ورنہ اس کا نقصان بہت بھیانک ہو سکتا ہے۔
کیونکہ جب حقیقت سامنے آتی ہے تو سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں بچتا۔ یہ داستان ہر ظالم انسان کے لیے ایک انتہائی واضح وارننگ اور ہر مظلوم کے لیے ایک روشن اور سچی امید کی کرن ہے کہ باطل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، حتمی فتح اور کامیابی ہمیشہ حق اور سچائی کی ہی ہوتی ہے، اور ظالم کا انجام ہمیشہ اس دنیا میں انتہائی رسوا کن اور عبرتناک ہوتا ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔